تو میرے بھائی اب آپ نے رمل شروع کر دیا. اب پہلے چکر میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہے میرے بھائی؟ کون سا بھائی پہلے چکر کی دعائیں سنائے گا اور کون سا بھائی دوسرے چکر کی دعائیں سنائے گا؟ جو مرضی پڑھیں. جی ہاں میرے بھائی کہہ رہے ہیں جو مرضی پڑھیں. مرضی کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول کی سنت ہے رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود تک پڑھا جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے علاوہ صحابہ کرام نے کسی صحیح حدیث میں آپ سے کوئی دعا نقل نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہو مانگو، جو وظیفہ کرنا چاہتے ہو کرو، جو ورد کرنا چاہتے ہو کرو. اس لیے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ کتاب پکڑ کے جناب کھول لینا. کتاب پکڑی ہوئی ہے، کتاب کھولی ہوئی ہے، رش ہے، نظر کچھ آ نہیں رہا، پسینہ گر رہا ہے، دھکے پڑ رہے ہیں، اور حضرت صاحب جناب کہتے ہیں میری پہلے چکر کی دعائیں مکمل نہیں ہوئیں. اور وہ حجر اسود کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں 5-6 آدمی. لوگ آگے نکلنا چاہتے ہیں، وہ کھڑے ہیں جی ہماری پہلے ابھی دعائیں مکمل نہیں ہوئی. ارے اللہ کے بندے تجھے کس نے پابند کیا ہے ان دعاؤں کا؟ کتاب بند کر دے. یہ کتاب کھولنے کا ٹائم نہیں ہے. کتاب کمرے میں کھولنی تھی، کتاب کمرے میں کھول کے دعائیں یاد کرنی تھی. اب کیا کر، اب جو دعائیں تجھے پہلے سے زبانی آتی ہیں وہ پڑھ، جو صورتیں آتی ہیں وہ پڑھ. درود شریف پڑھ، سورہ اخلاص پڑھ، سورہ فلق پڑھ، سورہ ناس پڑھ. اپنی زبان میں اللہ سے مانگ، اپنے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مرحومین کے لیے. یہ اللہ سے دل لگانے کا وقت ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرنے کا وقت ہے. کتابیں پکڑ کے دھکے کھانے کا وقت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہے، نہ پہلے چکر کی، نہ دوسرے کی، نہ تیسرے کی. جو آپ کو زبانی آتا ہے پڑھتے چلے جائیں. صرف ایک مخصوص دعا آپ نے بتائی ہے اور وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ بھی رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک. اس انداز میں آپ کا پہلا چکر مکمل ہوا. اب وہی ترتیب ہے. بوسہ دے سکتے ہیں، اچھی بات ہے. ساتھ دائیں ہاتھ بھی لگ جائے، اچھی بات ہے. اللہ اکبر کہیں یا بسم اللہ اللہ اکبر. نہیں یہ کام ہو سکتا، کوئی بات نہیں، دائیں ہاتھ لگا لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہیں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں. نہیں یہ کام کر سکے کوئی بات نہیں، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کتاب ہے، رومال ہے، وہ لگائیں. وہ لگ جائے اس کو بوسہ دے لیں. نہیں لگا کوئی بات نہیں، دور سے اشارہ کریں اور اللہ اکبر کہیں اور چل پڑیں. اب آپ کا دوسرا چکر شروع ہو گیا. دوسرے چکر میں بھی وہی باتیں، وہی انداز. تیسرے میں بھی وہی. چوتھے چکر میں نیا کام یہ ہے کہ اب رمل نہیں کرنا. چوتھے چکر میں نیا کام کیا ہے کہ رمل نہیں کرنا. چوتھا چکر مکمل ہوا، پانچواں ہوا، چھٹا ہوا، ساتواں بھی ہو گیا. اب میرے بھائیوں اگر درمیان میں یہ مسئلہ بتا دوں، پھر آپ پوچھیں گے سوال مجھ سے کہ اگر درمیان میں نماز کا ٹائم ہو گیا، اقامت شروع ہوگی، جنازہ شروع ہو گیا، کیا کریں گے؟ جی آپ طواف ختم کر دیں، نماز میں شامل ہو جائیں. نماز کے بعد پھر اگر پہلے آپ نے 3 چکر کاٹے تھے اب چوتھا شروع کر دیں. پہلے آپ 5 کاٹے تھے اب چھٹا شروع کر دیں. پہلے 6 کاٹے تھے اب 7واں شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور جب طواف مکمل ہو جائیں گے ساتھ آپ کے، ایک دفعہ پھر کوشش کریں بیت اللہ کو بوسہ وغیرہ دینے کی. یہ بوسہ نمبر کون سا ہوگا؟ 8واں. یعنی کہ چکر 7 ہیں اور حجر اسود سے جو تعلق ہے وہ 8ویں بار اہم ہو رہا ہے. یا بوسہ یا ہاتھ یا لاٹھی یا اشارہ. اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کے اس انداز سے کہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم بھی ہو، بیت اللہ بھی ہو، آپ 2 رکعتیں ادا کریں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سورہ قل ھو اللہ احد. دیکھیں اللہ کو توحید کتنی پسند ہے. یہ دونوں صورتیں توحید والی صورتیں ہیں، یہ پڑھائی جا رہی ہیں آپ سے. ٹھیک ہے. یہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھ لی اور یہ آپ نے کندھا ننگا رکھ کے پڑھی ہیں کہ ڈانپ کے پڑھی ہیں؟ الحمدللہ. اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب آپ کی سنت یہ ہے کہ اب آپ زمزم پئیں، زمزم پئیں اور سر کے اوپر ڈالنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصلی وہ پانی جس میں شفا ہے. لوگوں نے تو اپنے کنویں بنا رکھے ہیں کہ جناب اس کنویں میں میرے پیر صاحب نے تھوکا تھا، اس میں بھی شفا ہے، اس میں بھی شفا ہے، یہ اس دربار کا پانی ہے، یہ اس دربار کا پانی ہے، یہ اس دربار کا نمک ہے، یہ اس دربار کا نمک ہے، یہ اس دربار کی مٹی ہے، یہ اس دربار کی مٹی ہے، یہ اس دربار کا مرغا ہے، یہ اس دربار کا مرغا. یہ کیا تماشے بنا رکھے ہیں؟
میرے بھائی یہ ہے حقیقی شفا والا پانی، زمزم، جس کی میں شفا کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ زمزم آپ پیئیں گے اور سر پہ بھی ڈالیں تو اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد میرے بھائی واپس آئیں حجر اسود کی طرف، اور اب بوسہ نہیں دینا، ہاتھ لگ جائے تو لگا لیں، نہ لگے تو آپ چلے جائیں صفا مروہ کی جانب۔ اور اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس تو رش ہوتا ہے، وہاں 2 رکعتیں کیسے ادا کریں گے؟ ہاں جی، اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہیں تو لوگوں کے راستے میں نماز نہ پڑھیں میرے بھائی، نہ خود گنہگار ہو نہ لوگوں کو گنہگار کریں۔ اب آپ اسی سیدھ میں پیچھے ہٹ جائیں، پھر بھی مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہوگا، بیت اللہ بھی سامنے ہوگا۔ اگر ادھر بھی جگہ نہ ملے پھر بیت اللہ میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پہ 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ اس کے بعد صفا مروہ کی جانب آپ آ رہے ہیں، صفا مروہ کی طرف صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ پڑھیں گے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ پہاڑ 2 ہیں، ایک صفا ہے ایک مروہ۔ اب میں نے بسم اللہ کہاں سے کرنی ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے، صفا سے کہ مروہ سے؟ نہیں، آپ ایسے نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اس پہاڑ سے ابتدا کروں گا جس پہاڑ کا میرے رب نے پہلے نام لیا ہے۔ ان الصفا والمروہ، رب نے پہلے کس کا نام لیا ہے؟ صفا کا ہی۔ دیکھیں یہ انداز اللہ سے محبت کا، کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں صفا سے ابتدا کروں گا، آپ کہیں گے میں اس پہاڑ سے بسم اللہ کروں گا، ابتدا کروں گا جس پہاڑ کا میرے رب نے پہلے نام لیا ہے۔ اور رب نے پہلے نام کس کا لیا ہے؟ صفا کا۔ یہ کلمات کہتے ہوئے صفا پہاڑ پہ آپ چڑھ جائیں۔ اب میرے بھائیو آپ اس انداز سے کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو، بیت اللہ نظر آ رہا ہو تو اچھی بات ہے، نہ نظر آئے تو کم از کم آپ کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو۔ اب وہاں پہ کھڑے ہو کے میرے بھائی آپ یہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کبریائی اپنی بڑائی کتنی پسند ہے۔ کیوں پسند نہ ہو؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کاروبار کرنے کے لیے؟ نہیں، پیدا کیا عبادت کے لیے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ تم کما بھی سکتے ہو، شادی بھی کر سکتے ہو، بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہو، کوئی کاروباری گفتگو بھی کر سکتے ہو، کھیل بھی سکتے ہو جائز کھیل۔ لیکن اصل میں جو اس نے پیدا کیا تھا کس کام کے لیے؟ میرے بھائیو وہ رب کتنا مہربان ہے کہ جس نے پیدا کیا تھا صرف عبادت کے لیے، وہ عبادت جو ہے وہ صرف 1 گھنٹہ مانگتی ہے رضا نام سے، اور 23 گھنٹے کہا جو مرضی کرو۔ 5 نمازوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ میرے بھائیو رب مہربان ہوا کہ نہ ہوا کہ پیدا کیا تھا صرف عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اس کے باوجود ہمیں چھٹی دے دی، آزاد چھوڑ دیا، کہا صرف 1 گھنٹہ مجھے دے دو، 5 ٹائم نمازیں پڑھ لو۔ تو بہرحال میرے بھائی اب آپ صفا پہاڑ پہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہی توحید، وہی شرک سے بیداری کا اعلان، وہی شرک سے نفرت کا اعلان، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ہاں جی میرے بھائیو رب کو توحید پسند ہے کہ نہیں پسند؟ تو اس توحید کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وحدہ، پھر کہنا ہے کہ وحدہ وہ تنہا ہے، پھر کہیں لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کتنی سختی ہے اس مسئلے میں کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو جائے، کوئی سختی ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیو؟ پھر بھی لوگ بنا لیتے ہیں۔ لہ الملک، اسی کے لیے ساری بادشاہی، ولہ الحمد، اسی کے لیے ساری تعریفیں، یحیی و یمیت، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ وہ ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا کون ہے؟ وہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر کہو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے،
وہ تنہا ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، انجز وعدہ، یہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے سے ایک وعدہ کیا تھا. بندے سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بندے سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دکھایا. وہ وعدہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ جب خندق کی لڑائی تھی، خندق کی لڑائی کا دوسرا نام کیا ہے؟ احزاب. اللہ خوش رکھے آپ کو. احزاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتحادی افواج، یعنی کہ کئی فوجیں اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھیں. لوگ ڈر رہے تھے، ڈر کی وجہ سے لوگوں کے حلق یہاں تک آ رہے تھے، کانپ رہے تھے لوگ. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے مدد کا وعدہ کیا اور پورا کر دکھایا. ان کو شکست ہوئی، مسلمان جیتے. فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور تنہا اس اللہ نے ساری فوجوں کو شکست دی. یہ آپ کہیں گے کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے. کیسے ہاتھ اٹھائیں گے میرے بھائیوں؟ کوئی اٹھا کے دکھائے. ہاتھ کیسے اٹھائیں گے وہاں پہ؟ ہاں، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. وہاں پہ ہاتھ اٹھانے ہیں لیکن ایسے، وہاں پہ ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے. ایسے نہیں کرنا، لوگ ایسے کر رہے ہوں گے. نہیں میرے بھائی، وہاں پہ ہاتھ، وہ بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یہ بھی، لیکن وہاں پہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد دعا کرنا ہے. اب آپ دعا کریں گے اپنی زبان میں، عربی میں، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں. اللہ سے دعا کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر اپنے لیے دعا کریں اپنی زبان میں، پھر وہ پڑھیں کلمات عربی والے، پھر اپنی زبان میں دعا کریں. یہ عمل کتنی مرتبہ ہوا؟ 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ چل پڑیں اب مروہ کی جانب. آہستہ آہستہ چلتے رہیں. جب وہ سبز لائٹ آ جائے وہاں سے تیز دوڑیں جتنا تیز دوڑ سکتے ہیں. اگلی سبز لائٹ تک آپ نے تیز دوڑنا ہے. اور اگر ساتھ یہ دعا پڑھیں تو اچھی بات ہے، رب اغفر ورحم انک انت العز الاکرم، کیونکہ یہ پڑھتے تھے عبداللہ ابن عمر، یہ پڑھتے تھے عبداللہ ابن مسعود کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب میرے اوپر رحمتیں فرما، تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑے کرم والا ہے. اور میرے بھائیو یہاں پہ کیوں دوڑنا ہے؟ کون دوڑی تھی یہاں پہ؟ جی، بی بی ہاجر. بی بی ہاجر یہاں پہ دوڑی تھی. تو میرے بھائیو بی بی ہاجر عورت تھی کہ مرد؟ تو پھر اب آپ کی عورت کیوں نہیں دوڑتی؟ آپ کی بیگم کیوں نہیں دوڑتی؟ یہاں پہ عقل ختم ہو جاتی ہے، یہاں پہ عقل ختم ہو جاتی ہے. یہاں اس کے بعد شروع ہوتا ہے کام اتباع کا، آپ کی پیروی کا، کہ آپ نے مسلمان عورتوں کو دوڑنے کے بارے میں نہیں کہا تو اس لیے میری اور آپ کی ماں بہن نہیں دوڑے گی. حالانکہ اس کام کی ابتدا ہوئی ہے ایک عورت کی وجہ سے، لیکن نہیں، ہم نے بات کس کی ماننی ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے ہی آپ میرے بھائی مروہ پہ پہنچ جائیں گے. مروہ پہ بالکل وہی کام کرنے ہیں جو آپ نے صفا پہ کیے تھے. پھر وہی دعا پڑھ کے، البتہ مروہ پہ چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروہ نہیں پڑھنا، نہ یہ پڑھنا ابدؤ بما بدا اللہ بھی، بلکہ یہاں سے کام شروع کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. 3 مرتبہ عربی میں، 3 مرتبہ اپنی زبان میں دعائیں. اس کے بعد آپ چل پڑیں صفا کی طرف. صفا کے اوپر پہنچ گئے جناب. دوبارہ کتنے چکر ہو گئے؟ ایک والے کون ہیں میرے بھائی؟ یہ 2 چکر ہو گئے ہیں. ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں لکھ دیا ہے غلطی سے کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پہ آئیں گے تو 1 چکر ہوگا. کسی اور عالم دین نے جو بعد میں آئے تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ اگر یہ امام خود حج کرنے کے لیے آتے، خود عمرہ کرتے تو یہ غلطی کبھی نہ کرتے. ان کو پتہ چلتا دوڑتے تو سمجھ آ جاتی. ٹھیک ہے. اور یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ بڑے سے بڑے عالم دین سے غلطی ہو سکتی ہے. نمونہ کون ہے؟ اسوا کون ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اب آپ دوبارہ مروہ پہ آ گئے. کتنے چکر ہو گئے؟ 3 ہو گیا حاجی صاحب. اچھا جی، آخری چکر کہاں پہ ختم ہوگا؟ مروہ پہ. اگر آپ کا آخری چکر مروہ پہ ختم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 7 چکر ہو گئے ہیں. اگر آپ کا آخری چکر صفا پہ ختم ہو رہا ہے پھر گڑبڑ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ کا آخری چکر مروہ پہ ختم ہوگا.
اب مروہ پہ کتنے نفل پڑھنے ہیں میرے بھائی؟ کوئی یار نیکی کا کام کیا ہے، صفا مروہ کی صحیح کی، آپ کہتے ہیں کوئی نفل ہی نہیں ہے؟ 2 کہ 4؟ کوئی بھی نہیں پڑھنے میرے بھائی، کوئی بھی نہیں پڑھنے. چاہے آپ کہتے ہیں نماز اچھی عبادت ہے، جناب نماز سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، میرے بھائی مانتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، لیکن یہاں پہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی، یہاں پہ ہم نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد اب آخری کام رہ گیا، آپ بھی تھک چکے ہوں گے. آخری کام رہ گیا، وہ کیا؟ بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں؟ اگر منڈوائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ کتنی دعائیں ہیں رحمت کی؟ جی 3. اور اگر ایک مرتبہ اگر آپ چھوٹے کرواتے ہیں، قصر کرواتے ہیں، منڈواتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا ہے. یعنی کہ آپ نے کہا اے اللہ جنہوں نے بال منڈوائے ہیں ان کو بخش دے. تو وہ لوگ جنہوں نے بال چھوٹے کروائے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کریں. آپ نے پھر کہا اللہ جنہوں نے بال منڈوائے ہیں ان کو بخش دے. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے ہمارے لیے بھی دعا کریں. آپ نے پھر ان کے لیے دعا کی، آخری بار ان کے لیے دعا کی جنہوں نے بال چھوٹے کروائے تھے. اچھا یہ اب یہاں پہ چند ایک سوال ہیں. سوال یہ ہے کہ 3 بال کٹوانے کافی ہیں کہ 4؟ جی گزارا کتنے بال کٹوا کے ہو جائے گا؟ جی میرے بھائی کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ 3-4 بال کٹوا لیں تو آپ کا عمرہ ہو گیا. میرے بھائی یہ غلط ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں چوتھا حصہ کٹوا لیں تو کافی ہے، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کا لفظ بولا ہے، چوتھے سر کا لفظ نہیں بولا. کیا کہا ہے؟ محلقین رؤوسکم مقصرین، کہ سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں. یہ نہیں کہا چوتھے سر کے یا آدھے سر کے. سر کتنا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ پورا ہوتا ہے. جس کو سر کہتے ہیں اس پورے سر کے آپ نے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں. اگلا سوال، اگر عمرہ دوسرا ہو پھر بھی بال کٹوانے ضروری ہیں؟ جی ہاں ضروری ہیں. بال منڈوانے یا کٹوانے دوسرے عمرے میں بھی ضروری ہیں، اور اسی انداز میں پورے سر کے. اور اس کے ساتھ ہی میرے بھائی آپ کا عمرہ مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی باتوں کو بھی اور میری باتوں کو بھی قبول فرمائے.